بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حریت میڈیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بے پردگی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی کرنا، رشوت کے لین دین وغیرہ گناہ کی کثرت ہے۔ حقیقی نمازی جھوٹا، دغا باز، رزق حرام کمانے اور کھانے کھلانے والا، فلموں ڈراموں کا شدائی، گانے بازوں کا شوقین وغیرہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ افسوس، ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سیکھیں اور اپنے وضو و غسل وغیرہ بھی درست کر لیں۔ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ تمام آداب ادا کر کے، امتحان کر کے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی گناہوں کی ظاہری اور باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گی اور ہم نیک صورت، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ نماز میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے صرف سرے زمین پر لگتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ پیٹھ یعنی انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے لگے، صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے، سجدے سے ایک بلا پشت سر اٹھایا یا بہت ہوا ذرا اور اٹھا لیا اور وہیں دوسرا سجدہ ہو گیا، حالانکہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا اور سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار پورا بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر 60 برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی۔ ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیزی سے جلدی نماز پڑھی۔ بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا واپس جا، پھر پڑھ، تو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر یہی ارشاد ہوا۔ آخر میں انہوں نے عرض کی، قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ایسی ہی آتی ہے۔ حضور فرمائیں کس طرح پڑھوں؟ فرمایا رکوع اور سجود با اطمینان کر اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہوتا تو وہ اس کے عیب دار ہونے کو ضرور ناپسند کرتا، پھر کیسے تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اللہ پاک کے لیے پڑھی جانے والی نماز ناقص یعنی عیب دار پڑھتا ہے؟ نماز پوری کیا کرو کیونکہ اللہ پاک کامل یعنی پوری نماز ہی قبول فرماتا ہے۔ نماز میں جلد بازی، غفلت اور بے توجہی سے دنیا و آخرت دونوں کا عظیم نقصان ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال یعنی بال بچوں پر رحم کرو کیونکہ ان کی روزی تنگ ہو جانے اور فاقہ کشی یعنی کھانے پینے کو نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ
رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجود یعنی رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا اللہ پاک نے مسلمان پر نماز فرض کر دی ہے۔ چیلوں یعنی شاگردوں نے کہا تو کیا ہوا؟ شیطان نے جواب دیا مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ چیلوں نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے دائیں طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، یعنی اس کو الجھا کر رکھو۔ آپ نے دیکھا نمازی سے شیطان کس قدر پریشان ہے۔ وہ جانتا ہے اگر کوئی مسلمان درست طریقے سے نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شیطان مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں اور جنت کی راہ لیں۔ ہمیں شیطان کا ہر وار ناکام بناتے ہوئے خوب نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔